اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری نوشاد عالم صاحب کو بھی امام صاحب کے ہاتھوں سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، علم عمر اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب مفتی صاحب کے ہاتھوں سے حضرت قاری امام صاحب کو بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پورا مجمع درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہو جو علم تو کیا نہیں قبضے میں تمہارے، ہو جو علم تو کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم جو چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو، تم جو چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ اور یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اگر دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام کر جائیں۔ کون سا کام؟ اچھا مکان بنا جائیں، ٹابرہ کی شادی میں دھوم دھڑاکا کر جائیں، لاکھوں روپیہ لگا کر نام چھوڑ جائیں، یہی کام نہیں۔ اگر دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ مدرسہ حمیدیہ کے سالانہ جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مدرسے کی کارکردگی کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ کئی بچے اور بچیوں نے اس سال کے اندر قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا، جن کو ابھی انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اور یہ تو دیکھیے دنیا کا انعام ہے، دنیا دار نے دیا ہے، دنیا دار اپنے حساب سے دیتا ہے، اور اسی کا انعام جب پروردگار عطا فرمائے گا تو وہ اپنی قدرت کاملہ کے مطابق بندے کو کیا عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ نے دیکھا بچیوں کو حجاب دیا گیا، اور بچوں کو سر پہ ٹوپی دی گئی، اور پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا۔ بہت اچھی سوچ ہے یہ، انعام اور بھی ہو سکتا تھا۔ یہ میری سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میری سوچ، کہ جس نے بھی ان بچوں کو حجاب ٹوپی وغیرہ قرآن پاک یہ دیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کیوں کہ لڑکی کو حجاب پیش کرنا یہ اس بات کی اس اسٹیج پر دلیل دی گئی ہے کہ لڑکی کے لیے زندگی کی کامیابی اگر کوئی ہے تو وہ حجاب ہے، وہ حجاب ہے۔ اور ایک لڑکے کو ٹوپی دے کر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں سے اترنے کے بعد قرآن کو خالی صحن میں رکھ کر کامیاب مت ہونا، بلکہ یہ ٹوپی تجھے اس لیے دی جا رہی ہے کہ ٹوپی پہن کر ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور زیادہ سن کر خوشی ہوئی کہ ہمارے پارشد محترم اختر بھائی جو اس مدرسے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، حاجی نسیم
ہر سال مجھے اس پروگرام کی دعوت دیتے ہیں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ صاحب 2-3 دن بعد میں رکھ لیا کرو. ربیع الاول کے دوسرے دن مجھ سے بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں نعت. میں نے کہا تم نعت کی بات کرتے ہو, ہوا بھی گلے سے بڑی مشکل سے نکلتی ہے. کیوں کہ ربیع الاول کی 11 جو 12ویں شب ہوتی ہے, اس 12ویں شب کی عشاء سے لے کر 13ویں شب کی عشاء تک 12 پروگرام کرتا ہوں. 12 پروگرام. اور پھر رات کو سونا نہیں, دن بھر یہ حال. آپ جانتے ہیں پھر آواز نہیں نکلتی, ہوا نکلتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 13, 14, 15 کو رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہماری مرضی کا پروگرام نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہ یہ پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے مولانا غلام احمد صاحب فریدی کا, اور وہ جو کر کے چلے گئے اسے ادھر ادھر ہلانا ہمارا کام نہیں ہے. تو میں نے کہا مدرسہ کون چلاتا ہے؟ کہ پارشد صاحب. میں نے کہا عجیب معاملہ ہے یار, پارشد کو تو سڑک چلانی چاہیے, پارشد کو تو سڑک چلانی چاہیے. پارشد کو تو جو ہے وہ گلیوں کا نظام, ادھر ادھر کا نظام, کسی کا کوئی پرمان پتر بنا ہے یا نہیں بنا ہے, کسی کا کیا کام اٹکا ہوا ہے, صفائی ابھیان کیسے چل رہا ہے, فلانا ابھیان کیسے چل رہا ہے. تو پارشد کو تو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن ایک پارشد ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کام کے لیے تو مجھے محلے اور گلی والوں نے چنا ہے, اور یہ میرے رب کا کرم ہے کہ مدرسے کا کام چلانے کے لیے مجھے میرے پروردگار نے چن لیا ہے, مجھے میرے رب نے چن لیا ہے. یہ سعادت بزور بازو نیس. یاد رکھنا, ایک بندہ قوم کی بھی خدمت کرے, محلے کی بھی خدمت کرے, اور پھر اللہ کے گھر کا دھیان رکھے, رسول اللہ کے گھر کا خیال رکھے. یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں. وقت سب کے پاس میں ہے, مال سب کے پاس میں ہے, روپیہ سب کے پاس میں ہے, لیکن پیا چاہے وہ سہاگن ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, ان اللہ کے رسول کے گھروں کے لیے وقت نکالنا, ٹائم دینا, خدمت کرنا, یہ نصیبے کی بات ہے, یہ مقدر کی بات ہے. اور قوم میں جس کی محنت سے ہیرے نکلتے ہیں, اللہ کی قسم ہو سکتا ہے بخشش کا یہی ذریعہ بن جائے, بخشش کا یہی ذریعہ بن جائے. اب دیکھیے استاد محترم حافظ ناصر صاحب برسوں سے پڑھا رہے, مفتی صاحب قبلہ اور برادر محترم قاری اصغر فریدی صاحب, انہوں نے سنا بچوں کا, اور جن کا مفتی صاحب سنے, قاری اصغر صاحب سنے, یہ سیٹسفائیڈ ہے کہ حافظ ناصر صاحب نے کس طریقے سے محنت و مشقت کی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی محنت ضرور کر لیں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں سے وابستہ رکھیں, اپنے بچوں کو مدرسوں سے وابستہ رکھیں. لیکن افسوس کا مقام ہے مدرسوں کے لیے خیال نہیں رکھا جاتا. اور بھائی صاحب دودھ بعد میں ہی پلا دینا ہے, کیا تم نے تڑا تڑی کا ماحول بنا دیا. یہ پارٹیاں بعد میں ہی کر لیا کرو یار, یا تو بولنے دو اور یا پھر مجھے 2 نعت پڑھوا دو تاکہ نعت کے وقت میں آپ دودھ پلاتے رہیں. بہت ہی افسوس کا مقام میں آپ کو مسلمانوں میں بتا رہا ہوں. انگلش میڈیم اسکول کے لیے ماں 6 بجے اٹھتی ہے اور بیٹے کو 6:30 بجے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نہلاتی, دھلاتی, ڈریس تیار کر کے پہناتی, ٹائی لگا کر, بستہ لگا کر, برش وغیرہ سب کروا کے ٹاٹا اور بائی بائی کے ساتھ میں اسکول روانہ کیا جاتا ہے. مدرسہ آنے والے بچوں کا حال دیکھو آپ, ناڑوں لٹک رہی ہے. یہ مدرسہ آنے والے بچوں کا حال ہے, ناڑا لٹک رہا ہے, ایک پائچہ اوپر ہے, ایک پائچہ نیچے ہے, قاعدے کی تھیلی پر جو ہے تیل جمع ہوا ہے, ہلدی کے نشان ہے, پھٹا ہوا قاعدہ, پھٹی ہوئی یسن القرآن. یہ حال ہے مدرسے کے بچوں کا. ایمانداری بتا رہا ہوں, کافی سال مدرسہ پڑھایا میں نے, آنکھیں ہی صاف نہیں کر کے آتے, سیدھا روانہ ہو جاتا, بس
चावड़ी पी और मदरसे रवाना हो जाओ। इस तरीके से मदरसे रवाना कर दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को तेल भी खुशबू का ड्रेस प्रेस करके और फिर जूते पॉलिश करके बिल्कुल चमका दमका कर माएँ नाज करती है कि मेरा बेटा फला स्कूल के अंदर बस के अंदर बैठ के जाता है। फिर 3-4 औरतें इकट्ठी होती है, बड़ाई करती है, मारो बिल्लू की बस में जावे, मार लो पीड़ की बस में जावे, मार लो दौड़ की बस में जावे। वही एक गरीब माँ जिसका बेटा मदरसे पढ़ता है वो खामोश खड़ी रहती है। वो कहती है मेरा बच्चा फटी हुई चप्पल पहनकर मदरसा हमें दिया जाता है, न वो बस में बैठ कर जाता है, न पीली न बिल्लू न लाल कोई तरह की बस नहीं है। बस वो फटी हुई चप्पल पहनकर एक थैली अपने कंधे पर टांग कर या कुरान पाक को अपने सीने से लगाकर वो मदरसा हमीदिया की तरफ रुख करता है। वो औरतें जो अपने बच्चों के लिए नाज करती है कि मेरा बच्चा तैयार होकर अप टू डेट होकर टाटा बाय बाय करके बस के अंदर बैठकर स्कूल जाता है, और वो गरीब बच्चा जो फटी हुई चप्पल पहनकर मदरसे आता है। लोगों ये नाज तुम्हारी नस्लों का होगा, लेकिन आओ मैं बताऊं मदरसा आने वाले बच्चों की शान क्या है। अरे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे के लिए बस आया करती है और मदरसा पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपना पर बिछा दिया करते हैं। उनके लिए तो स्कूल वालों के लिए तो बस आती है बिल्लू लाल ना मालूम कैसी कैसी, लेकिन इन मदरसा वालों के लिए फरिश्ते अपने पांव बिछा देते हैं। अल्लाह की कसम इनकी शान देख, इनका मकाम देख, इनका मर्तबा देख। चिड़ा मत करो मदरसे के बच्चों से। मदरसे के बच्चों ने ये गंदगी कर दी, मदरसे के बच्चों ने ये कर दिया, मदरसे के बच्चों ने वो कर दिया। मत लो, अल्लाह ने इनके कदमों से उड़ने वाली खाक में वो असर अता फरमाया है कि एक बंदा मरने के बाद उससे पूछा गया क्या हाल है, तो वो कहता जन्नत में हूं का कौन सा अमल था जिसकी वजह से रब ने तुझे जन्नत अता कर दी। तो बंदे ने कहा अमल नहीं, मैं मदरसे के आगे से गुजर रहा था, बच्चे दौड़ रहे थे, रसूलुल्लाह के मेहमानों की पांव से जो मट्टी उड़कर मेरे बदन पर लगी थी, अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करा दिया। अब जो लोग मदरसे की खिदमत करते हैं तन से मन से धन से, अल्लाह उन्हें क्या अता फरमाता है रब ही जाने। लेकिन गुजारिश करूंगा मदरसों को बढ़ोतरी दो यार, मदरसों से हमदर्दी रखो, मदरसों को इंपॉर्टेंट समझो। हाँ, ये जहां पर साल के 50-50 हजार भराकर रिसीव्ड लाकर बड़े नाच से कहते हो ना, सोफिया में, लियाल में, रियान में इतना 1000 रुपया दूं ए थारी कब्र पर खड़ा और सामाजिक विज्ञान पढ़ेला नहीं, डेलो ही वो नहीं मिलना है। ये विज्ञान सामाजिक विज्ञान गणित पढ़ेंगे 2 2 4 2 2 5, कब्र में बाप और माँ को डेला ही नहीं मिलेगा। और यही चंद रुपए की फीस में या फी सबीलिल्लाह मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ 3 बार कुल अल्लाह पढ़ देगा तो तेरी कब्र में है पूरे कुरान का सवाब अता फरमाएगा, पूरे कुरान का सवाब अता फरमाया जाएगा। हुजूर के दीवानों, मदरसों का साथ दो, मदरसों के लिए अपने दिल में इंपॉर्टेंस पैदा करो कि नहीं हमारे लिए अहम। बेशक स्कूल पढ़ाओ, आला स्कूल पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आला आला पोस्ट पर हमारे बच्चे होने चाहिए, ये हमारा ख्वाब है, ये हमारा ख्वाब है। मुसलमान इंजीनियर भी,
مسلمان ڈاکٹر بھی ہو، مسلمان جج بھی ہو، مسلمان IAS ہو، مسلمان IPS ہو، یہ ہمارا خواب ہے، لیکن سیٹ پر بیٹھنے والا بے دین نہ ہو۔ جب سیٹ پر بیٹھے تو ڈریس سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پہنے، حضور کی غلامی کا پٹا پہنے۔ بس یہی گزارش ہے میری، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا۔ تقریر آپ دو میرے بڑے موجود ہیں، ان سے سنیں گے۔ میں احباب کی فرمائش پر تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا، لیکن امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے کے ہمدرد ہیں، ورنہ اتنے لوگ کہاں بیٹھتے؟ لوگوں کو وقت ہی نہیں ہے بچوں کے لیے بیٹھنا، وہ بھی آپ نصیب والے ہیں، آپ قسمت والے ہیں، آپ کو دین سے ہمدردی ہے، آپ کو مدرسوں سے لگاؤ ہے، اسی لیے اتنے لوگ یہاں مجمع بنا کر ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کے اساتذہ کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت میں زندگی، حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم اس بچی ہوئی عمر میں ہمیں رب قدیر کچھ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بچی ہوئی عمر ہے اس کے اندر اللہ پاک ہمیں کچھ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں دودھ والے بھائی صاحب اب شروع کر دو، 4 شعر پڑھوں گا جب تک آپ دودھ پلا دینا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، باواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، حبیبی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، حبیبی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، حبیبی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ اور جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان کی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان کی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی
نغمے سب کو سنائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، وہ خدا کے ہیں رسول اللہ، اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ، اللہ